السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج یہ دوسرا درس ہے مسلمانوں اور پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایذا ثانیہ، ظلم و ستم کا جو بازار انہوں نے گرم کیا، اس کی تپش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک بھی پہنچتی تھی۔ جب آپ کے اصحاب کو تکلیف میں آپ دیکھتے تھے تو آپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اور خاص طور پر آپ کے چچا ابو لہب اور آپ کی چچی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، چونکہ یہ آپ کے خاندان کے تھے، اس کے علاوہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ابو طالب آپ کے چچا کی وجہ سے اور آپ کی شخصیت کی وجہ سے کوئی آپ کی طرف ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ چچا بھی تھا اور چچی بھی تھی، یہ قریبی تھے، تو ہمیشہ سب سے پہلے مخالفت جو ہے وہ قریب سے شروع ہوا کرتی ہے۔ جتنے پیغمبر آئے ہیں، سب سے پہلے اپنی قوم والوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی ہے۔ تو آپ کی قوم میں سے، آپ کے قبیلہ میں سے یہ دو میاں بیوی، ابو لہب اور اس کی بیوی، یہ پیش ہوا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر بازاروں میں اور اسی طرح جہاں آپ لوگ دیکھتے، ان کو جا کر اللہ تعالیٰ کا کلام سناتے، ان کو تبلیغ کرتے، تو آپ کا چچا ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا۔ صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتا یا آپ کے بارے میں کاہن، جادوگر اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مار دیا کرتا تھا، اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، آپ کی پیڈی مبارک جو ہے وہ زخمی بھی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ صبر کیے رہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، یہ بھی آپ کی تکلیف میں، آپ کو تکلیف پہنچانے میں پیش رہتی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتی تھی۔ آپ کے لیے وہ جنگل سے کانٹے دار جھاڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، اور آ کر اندھیرے میں آپ کے دروازے پر، آپ کے رستے میں وہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اس وقت بیت اللہ کے پاس آئی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ یہی صورت جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یہ نازل ہوئی۔ اس کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند اور میری حجب کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ صورت نازل کی تھی اور دونوں کو جہنمی قرار دیا تھا۔ مجھے ان لوگوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے، اور میں بڑا سوچتا ہوں کہ لوگ اس صورت کو چھوڑ کر، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ آپ کے چچا ابو لہب کو بھی جنتی قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ ہیلا تلاش کرتے ہیں، ہیلا تراشتے ہیں کہ نسبت باعث جنت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو آپ سے نسبت تھی، آپ کا چچا تھا۔ میرے بھائیو، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ اللہ جل شانہ کا فیصلہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ
ٹوٹ جائیں، برباد تو ہوں اور خود وہ برباد ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس نے کمایا، اس کو جو کچھ مال اس کے کوئی کام نہ آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اس کو شعلوں والی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی جو ہے، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں کے گٹھے اٹھا اٹھا کر لایا کرتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر وہ مونج کی رسی وہ ہوگی، اور وہ جہنم کے اندر جا کر اپنے خاوند کے اوپر لکڑیاں ڈالے گی اس کی آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ یہ دونوں میاں بیوی قرآن کی روح سے جہنمی ہیں، آپ کا چچا ابو لہب اور آپ کی چچی ام جمیل۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی کرتی یہ بیت اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ دیکھا، دور سے دیکھا کہ محمد اور ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں۔ قریب گئی، اس کے اندر، ہاتھ کے اندر، مٹھی کے اندر اس نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اور یہ اس لیے گئی تھی کہ میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ چہرہ انور پر میں یہ پتھر پھینکوں گی۔ لیکن جو ہی وہ قریب گئی، اللہ جل شانہ نے اس کی آنکھوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بند کر دیا۔ آپ ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن وہ آپ اس شخص کو، اس عورت کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے آ کر پوچھا، ابو بکر وہ تمہارا ساتھی کدھر ہے؟ آپ خاموش رہے ابو بکر صدیق۔ اس نے کہا میری وہ پتہ چلا ہے حجب کرتا ہے۔ اس نے پھر کچھ ایک دو لفظ بھی حجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہے، اور اس نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں پتھر ہے، اگر آج وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے چہرہ پر میں پتھر پھینکتی۔ اللہ نے اس کو جرأت نہ دی کہ وہ آپ کے چہرہ انور پر پتھر پھینک دیتی، اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب وہ چلی گئی، ابو بکر صدیق نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ام جمیل آئی تھی آپ کی چچی، اس وقت آپ کہاں تھے؟ فرمایا میں آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو بکر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا تھا کہ وہ مجھے دیکھ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا ابو لہب، اور ابو لہب اس لیے اس کو کہا جاتا تھا، اس کا چہرہ اتنا سرخ لال تھا کہ جیسے وہ شعلے آگ کے ہوں، اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا۔ اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، بس اس کی کنیت پڑ گئی تھی، اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب اس لیے کہ شعلوں والا، یعنی اس کا چہرہ اتنا سرخ لال تھا کہ جیسے آگ کے شعلے برس رہے ہوں۔ تو یہ دونوں میاں بیوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تکالیف دے کر یہ دونوں جہنم سے رسید ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔